تاریخ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے عرب کے مورث سے اعلیٰ اور جد امجد ہے، لیکن صحیح اور مشہور یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے عرب عاربہ یہاں آباد تھے۔ عرب باقیہ میں عرب عاربہ کا تذکرہ ہوا اور اس کی دوسری شاخ عرب مستعربہ ہے، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اصلاً ایک عراقی شہر کے باشندے تھے اور یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ چاک ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت فرما کر شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز و محور بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکۃ المکرمہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مزاز کی صاحبزادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، قیدار، ابائیل، مبشام، مشما، دوما، میشا، حدد، تیما، یتور، نفیس، قیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے ہی مکۃ المکرمہ میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیلتے رہے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار یہ 2 قبیلے تھی، ان کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا رہی۔ نابت بن اسماعیل کی نبتیوں کے تمدن کی شمالی حجاز میں فروغ اور عروج ان کو حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بترا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہیں تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی یہ وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر موجود ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد اور نہیں تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یوں ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ ان میں مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ بڑھتی چلی گئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو
حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، ایک تو قیس بن اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو عطفان، غطغان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن بنو خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 پھر ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل پاک سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ کی نسل پاک سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے بہترین قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔